تو بھائیوں ایک دفعہ کا ذکر ہے اور یہ بالکل صحیح سٹوری ہے. میرا ایک دوست تھا یونیورسٹی ٹائم میں, تو وہ سلام نہیں کرتا تھا کسی کو. ماشاء اللہ یہ میں بتا دوں کہ اب ہی از ٹوٹلی چینجڈ الحمد للہ, 360 ڈگری شفٹ, بہت سافٹ ہارٹیڈ, ایکسٹریملی ماشاء اللہ ایک کہہ لینا جینٹل پرسنالٹی, اللہ کی طرف سے احسان ہوتا ہے. اینی وے وہ کسی کو سلام نہیں کرتا تھا. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ یار لوگ ایون آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ سینئر ہو, جونیئرز آپ کو سلام کرتے ہیں, آپ جواب نہیں دیتے, نہ آپ نے کبھی کسی کو سلام کیا. اس نے ایک اتنی عجیب بات کی, کہتا کہ جس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو میں اس پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں. میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کیا مطلب اللہ کی لعنت, آپ کو کیسے پتہ ہے اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہی سیڈ یہ فلانے گناہ میں مبتلا ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہے, تو میں ان پہ سلامتی کیسے بھیج سکتا ہوں. میں نے کہا آپ نے کسی اسکالر سے مشورہ کیا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن مائی پوائنٹ آف ٹیلنگ یو دس واز کہ ایسے کئی میں نے دوست دیکھے اپنی لائف میں, بلکہ بذات خود میں خود کچھ ایسی سٹیجز سے گزرا کہ پہلے بندہ دین کی طرف آتا ہے نا تو بڑا شیلو سی اس کی ایک وہ سمجھ ہوتی ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے, اس لیے کیونکہ سیلف اسٹڈی کے تھرو, موسٹلی سیلف اسٹڈی کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں اور کوئی ساتھ استاد اٹیچ نہیں ہوتا ہے شروع میں. تو میں نے اپنے میں بھی دیکھا کہ شروع میں بہت ریجیڈیٹی, لیک آف ٹالرنس, یہ بالکل شروع کے ڈیز کی بات کر رہا ہوں, پیشنس کی کمی, غصے ہو جانا بات بات پہ, اور ہارڈ لائنر یعنی اپنے اوپینین سے پیچھے ہی نہ ہٹنا, اور اتنی ڈسکشنز کرنا, اورکٹ والا دور تھا مجھے یاد ہے, اور بس اگرے کو رگڑ دینا, سوری ٹو یوز دس ورڈ, لیکن یہ کہ بدتمیزی اور بہت زیادہ نا وہ ہاٹ ٹیمپر. لیکن آہستہ آہستہ پھر اگلی سٹیج آئی, اسکالر سے ملا, دیکھا یہ بھی ایک دنیا ہے, پھر اس سے اگلی سٹیج آئی, تھوڑا کمپوزر آیا. تو وٹ ڈو یو گائز تھنک, یہ ماشاء اللہ بہت سے ہمارے یوتھ آج کل دین کی طرف آ رہے ہیں, وچ از ویری اپریشیبل, لیکن ان کے پیرنٹس باقاعدہ شکایت کرتے ہیں کہ دین میں آنے کے بعد یہ مزید غسیلے ہو گئے, یعنی ٹیمپرامنٹ ان کا مزید لوز ہو گیا ہے. تو دین تو بندے کو ریفائن کرتا ہے, دین تو پیشنس لاتا ہے بندے میں, ٹالرنس لاتا ہے. وٹ ڈو یو تھنک احمد بھائی, لیٹ اسٹارٹ ود یو, آپ کا کیا انالیسز ہے اس ساری سچویشن پہ؟ جی علی بھائی, آپ کی جو آبزرویشن ہے نا بالکل ایسے ہی ہے, اور آئی فیل ہم سب نے جتنوں نے بھی اپنی زندگی کو چینج کی ہے کسی نہ کسی حد تک, اس نے ہر کسی نے ایک نہ ایک لیول پہ ایکسپیرینس کیا ہے, خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے, ہم نے اپنے ارد گرد بھی دیکھا ہے. تو اٹ از ٹرو کہ ہمارے نوجوان ہیں وہ جب اپنی زندگی کو چینج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں, یہ ایک بہادر فیصلہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ این ایزی ڈیسیجن ٹو میک. تو اور جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پھر چیلنجز آتے ہیں, اور کچھ چیلنجز اس قسم کے ہیں کہ انسان کی جو ہے ذہنیت جو ہے نا بہت زیادہ ریجڈ ہو جاتی ہے, بہت اسٹرکٹ ہو جاتی ہے اپنے ساتھ بھی اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ بھی, اور وہ بگر پکچر شاید نہیں دیکھ سکتے. تو اس کی جو وجہ ہے میرا خیال ہے زیادہ تر ہوتی ہے ایج اینڈ نالج. اچھا, دو چیزیں, ایج اینڈ نالج. وہ ایج کے ایسے ٹائم میں, ایسے حصے میں اپنے 18, 20, 21, 22, ارلی 20s میکسیمم یونیورسٹی اسٹیج کے اندر, وہ ایج جو ہے اس کے اندر اتنا حلم, اتنا تحمل, اتنی نالج بھی نہیں, اور نالج کیونکہ وہ ایکسپیرینس اور نالج نہیں ہے تو اس وجہ سے. تو آئی فیل یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ نوجوان جو ہیں وہ ایک بہت زیادہ ایک اسٹرکٹ اپروچ لے کے رکھتے ہیں اپنے ریلیجس ڈیسیجنس کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی, اب کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں, ہمارا ایک ویکلی سرکل بھی ہوتا ہے, اس کے بعد نوجوان آ کے کچھ سوال جواب بھی کرتے ہیں, اینڈ ان کے سوالوں سے بھی مجھے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ ابھی اس سٹیج کے اندر ہے جس سٹیج کے اندر یہ بہت ہی زیادہ بلیک اینڈ وائٹ چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اور ان کو کانٹیکسٹ کے اندر نہیں دیکھ رہا, اور کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی عالم کے ساتھ نہیں جڑا ہوا, کسی سینئر کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یا تو کسی عالم کے ساتھ جڑا ہو جو نالجبل ہو اور اس کے پاس جا کے اپنی بات سامنے رکھے اور پھر عالم اس کو بتا سکے کہ تم نے اس چیز میں کیسے ایکٹ کرنا ہے. یا پھر کوئی بڑا کزن ہو, کوئی سینئر ہو جو اس ایکسپیرینس کے تھرو گزرا ہوا ہے, جو اس کو گائیڈ کر سکے. تو اکثر انفارچونیٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سوال اس قسم کے لے کے آتے ہیں اور وہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کے آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم جسٹیفیکیشن ان کو دے سکیں کہ ہاں جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے خلاف یا کسی کے خلاف جو سٹانس لیا ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ کریں. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے اس چیز کی ریئلائزیشن دلائی جائے کہ
خاص طور پہ والدین کا ایک بہت بڑا حق ہے بچوں کے اوپر, اور ان کو اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی کچھ آتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا جو تھا, بچہ جو تھا, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, جیسے یہ ریلیجن کی طرف آیا تو اس نے بہت ہی زیادہ ہارش سٹانس لینا شروع کر دیا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پیرنٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بیٹے کو سمجھائیں, اس نے اپنی یونیورسٹی چھوڑ دی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھائی نہیں کرنی. تو کافی اچھی یونیورسٹی میں اسلام آباد میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, بڑا اچھا اسٹار اسٹوڈنٹ تھا وہ, لیکن وہاں پہ کچھ ریلیجس سرکلز کے ساتھ انوالو ہونا شروع ہو گیا تو اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم نے آخرت کو پریفر کرنا دنیا کے اوپر. تو اس نے جو ہے اپنی پڑھائی کو ختم کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ, پھر بالکل ہی چھوڑ دی پڑھائی. اور ایسے بہت ہیں جو بہت آج کل کیسز ہیں یونیورسٹی چھوڑنا چاہتے ہیں, بہت ایسے میرے پاس بھی اس قسم کے آتے ہیں بچے جو فار ایگزامپل مجھے آئے کہیں گے میں دین پڑھنا چاہتا ہوں اور مگر میرا ٹائم سارا جو ہے یہ اے لیولس میں لگ جاتا ہے یا یونیورسٹی میں لگ جاتا ہے, تو میں کیا کروں. تو میں تو کبھی بھی کسی کو ایڈوائز نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیاوی تعلیم جو ہے وہ چھوڑیں. آپ دونوں چیزیں لے کے چلیں ساتھ, آپ نے دین پڑھنا ساتھ ساتھ پڑھیں, اتنا آپ کے اندر ڈسپلن ہونا چاہیے. اگر اتنی طلب اور اتنی پیاس ہے تو آپ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں اکٹھے. تو اس طرح کی ہمارے سامنے بہت زیادہ مثالیں آتی ہیں انفارچونیٹلی. آپ نے اسکالرس کی بات کی, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا کہ اسکالر سے اٹیچ ہو, لیکن ایک ٹائپ ہے جو کہتی ہے اسکالرس کون ہوتے ہیں, ہم ان کے پاس کیوں بیٹھے ہیں, مطلب ہر چیز تو اویلیبل ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, ایوری تھنگ از اویلیبل. تو یہ ٹائپ بھی آبزرو کی ہے ہمارے ساتھ نے. جی جی بالکل. دیکھیں شروع کے اندر نا یہ ایک اسپیشلی انٹرنیٹ کے ساتھ اور یہ اویلیبلٹی کے ساتھ نا لوگ بہت زیادہ اس میں انوالو ہوتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے آئی کین لک اپ ایوری تھنگ, اور وہ چیز ہے اور مجھے پتہ ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے ساری چیز کی, ٹھیک ہے. دیکھیں وہ باقی چیزوں میں تو بڑے لوگ کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں نا اور لیس کیئر لیس ہو جاتے ہیں, اسپیشلی انفارمیشن اور نالج کی فلکس کے ساتھ. حالانکہ یہ بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے. اور دراصل یہ بھی ہے کہ ہمارا میڈیا اور آلریڈی اویلیبل کئی ایسی پلیٹ فارم پہ نا اس طرح کی چیزیں, اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں کہ یو کین ڈو اٹ, ٹھیک ہے, کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیلپ نہیں کرتی اوپر سے کہ ہمارے کیس میں کہ ہم کسی بندے کے اندر, کسی نئے لڑکے کے اندر اس کے اندر تحمل پیدا کریں کہ اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ایک اسکالرشپ چاہیے, ایکسپرٹیز چاہیے, ایک نالج چاہیے, ایک عربک کا نالج چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن چونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا چونکہ یہ بندہ بھی, اس نے بھی کوئی خاص اس طرح نہیں ہے, یہ میری جیسا ہی ہے, یہ ایسا ہی ہے, میں بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر رہا ہے, اس کرتے کرتے میں نا یہ ان چیزوں کے نا بڑھتا ہے. اور وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں کہ وہی وہ جو سارا نالج اکٹھا کرتے ہیں وہ اس کو یوز اس طرح نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہتھیار آ گیا, اٹس اے ٹول. اب وہی چونکہ وہی بچے جو ہیں جو کہ ایموشنلی کمپرومائز سچویشن سے آئے ہوتے ہیں اور وہ بدلتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کسی ریئیکشن میں, یعنی فیملی والے ٹوٹلی دین سے آف ہیں, وہ اکیلا آ گیا یا اکیلا آ گئے دین کی طرف, تو پھر ایک ریئیکشن بھی ہوگا, وہ پھر ریئیکشن میں ہوتے ہیں. اور وہ اس کا ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے جو کہ وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کے خلاف یوز کرتا ہے, وہ بلکہ سوسائٹی کے خلاف. یہ وہ آلریڈی میں بھی اس طرح کی سچویشن میں وہ بچہ ہو جو کہ مطلب یعنی باقی چیز میں اتنا سکسیس اسے نہ مل رہی ہو, لیکن وہ دین میں اگر یہ دیکھے ہو کہ اٹ از DIY کٹ ہے, کہ ڈو اٹ یور سیلف والی کٹ ہے, اس کو میں یوز کر کے میں کر سکتا ہوں, باقیوں سے آگے نکل سکتا ہوں, یا یہ کر سکتا ہوں. اس میں یہ والی چیزیں بھی ایلیمنٹ ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ ہر دفعہ یا ہر بچہ جو آتا ہے اس کے ساتھ یہ ہو, لیکن یہ کئی دفعہ نا بچے ونریبل ہوتے ہیں ایسی سچویشن کے اندر کہ وہ اس کو ایز اے DIY کٹ کے طور پر اسلام کو یوز کریں, اور وہ نہ صرف اپنے پیرنٹس کو اس چیز کا نشانہ ملائیں بلکہ ہر جس سے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں.